إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ امتحان ہمہ جہت بھی ہے، ہمہ گیر بھی ہے، ہر وقت اور ہر لمحے کا امتحان ہے۔ ایک ایک لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے، وہ اسی وقت لکھ لیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، آدمی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کو جہنمی لکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہے یاد رہے چاہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں اس ایک کلمے کی وجہ سے میں نے اس کو جنتی لکھ دیا۔ گویا ہماری زندگی میں ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ پھر نیکی کی طرف رجحان کم ہے اور گناہ کی طرف مائل کرنے والے اور گناہ کی طرف لے جانے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے بے شمار عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، یہ جو خواہشات نفس ہیں کہ ہمارا جو جی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اس کی باڑ جہنم کے گرد کی گئی ہے۔ یہ انسان کو، جب انسان مرغوبات نفس کے پیچھے دوڑتا ہے تو یہ انسان کو پھسلا کے جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کے دل کو اچھی نہیں لگتی، مکروہات نفس ہیں، ناپسند ہیں، کتنا مشکل لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، اور کتنا آسان لگتا ہے اپنے دل کی خواہش پر عمل کرنا۔ ہر لمحہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر،
لیکن جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، اپنی خواہش پر کنٹرول کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ لہذا اس ساری مشکل میں، اس امتحان کی مشکل میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی جو مشکل ہے، اس مشکلات کے دور میں، اس امتحان کے دور میں کامیابی کے لیے ایک ضابطہ اللہ کریم نے دیا ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ وہ ہے دین، وہ ہے ضابطہ، وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ چاہے قدیم ترین کسی دور میں زندگی گزار رہے ہوں، یا آپ آج کے بعد کے کسی جدید ترین دور میں زندگی گزار رہے ہوں، جس شخص نے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یا اسلام کا بطور دین اس کے پاس ہونا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں پہ جو سکہ چلتا ہے، جو نوٹ چلتا ہے، وہ جعلی نہیں چلتا۔ یہ پاکستان میں آپ جعلی نوٹ بنا لے جائیں، وہ کہتا نہیں چلتا، ویسا ہی ہے شکل سے۔ بابا قائد اعظم کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتا جعلی ہے۔ کیوں جعلی ہے؟ اس لیے جعلی ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری نہیں کیا۔ جو اسٹیٹ بینک نے جاری نہیں کیا تو نوٹ نہیں چلتا۔ تو جو دین اللہ کا ہے اور اللہ نے جاری نہیں کیا تو وہ کیسے چل جائے گا قیامت والے دن؟ لہذا مجھے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دین کس کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ نام اس کا اسلام۔ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچا؟ دین اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے نازل کیا نا، اور وہ جو نازل کیا وہ دین تھا۔ جو نازل کیا وہ دین، وہ قرآن نہیں تھا۔ جو نازل کیا وہ دین تھا۔ اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دیگر ضابطے بھی ہیں۔ وہ سارا کا سارا دین ہے، کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں وحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا دیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو معجزہ مجھے عطا ہوا وحیًا، وہ وحی ہے۔ اب وحی وہ وحی ہے، اور وحی سے مراد صرف قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ذرا سمجھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، یقیناً قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کیسے نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے یہی سمجھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ اب دیکھیے دین کا معاملہ ہے نا، بڑا سینسٹیو معاملہ۔ ہم نے کسی آدمی کو، کسی شخصیت کو فرشتہ کہنا ہو نا، فرشتہ، کہ وہ تو فرشتہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کسی آدمی کو غلطی سے مبرہ قرار دینا ہو تو ہم کہتے ہیں فرشتہ ہے۔ تو جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے نا۔ تو اللہ فرما دیتا کہ یہ اس کو فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا ہے تو کوئی کسر رہ گئی تھی؟ فرشتہ، اور وہ بھی فرشتوں کا سردار، جس کے اور فرشتہ مخلوق ایسی ہے کہ ان کی بناوٹ کے اندر اللہ کی نافرمانی رکھی ہی نہیں گئی، اور وہ کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، لہذا اللہ فرما دیتا کہ اس کو نازل کیا ہے میں نے جبریل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، تو بات پوری تھی، لیکن فرمایا روح الامین، میں نے اس کو امانت دار فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اور دین اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اکیلا فرشتہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی کسی کو ہو سکتا تھا شاید فرشتے نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے یہ فرشتہ بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اور یہ اس لیے گارنٹی دیتا ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، نازل کرنے والا اللہ، لے کے آنے والا جبریل امین، اور نازل کہاں ہوا، کہاں آیا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اب سمجھتے جائیے گا دین کس چیز کا نام، اللہ نے جو نازل کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین ہے، اس کو آپ قرآن کہیں تو بھی ٹھیک ہے، قرآن ہی نازل ہوا ہے نا، لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے کہ صرف قرآن نازل ہوا۔ کیوں؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اب جو کچھ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا یہ ہے تنزیل من رب العالمین، ہے نازل اس کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، لانے والا جبریل امین ہے، نازل آپ کے قلب اطہر پر ہوا ہے۔ اب قلب اطہر پر نازل ہوا، آیا کس کے لیے تھا؟ انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے، تو جو دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، بات دل میں ہو تو دوسروں تک پہنچتی کیسے ہے؟ دل کی بات دوسروں تک کیسے پہنچتی ہے؟ میرے دل میں ایک بات ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے؟ میں بولوں گا تو پتا چلے گا نا، میں کچھ کروں گا تو پتا چلے گا، اس کے اشاروں سے پتا چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ میں بولوں گا تو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے، میں کچھ کروں گا تو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے، آپ کچھ کر کے دکھائیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو آپ اس کو برقرار رکھیں، تو اصطلاح میں کہتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کرے آپ اس کو برقرار رکھیں تو بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو قرآن کدھر گیا؟ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب اگر دل کی بات کسی کو پتہ چلے گی تو آپ بولیں گے تو پتہ چلے گی، تو آپ بولیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ آپ بولیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث ہوتی ہے، تو پھر قرآن کدھر ہے؟ قرآن کدھر گیا؟ نازل تو وہ ہوا تھا۔ یہ قرآن اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ پہلی وحی 30ویں پارے میں چلی گئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، ترتیب آپ نے لگوائی، اس آیت کو فلاں آیت کے درمیان میں رکھو۔ 22 سال 5 مہینے اور 22 دن قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب بھی لگواتے رہے، قرآن لوگوں کو لکھواتے بھی رہے، بتاتے رہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن بنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ، اور ترتیب بھی وہی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ترتیب توقیفی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی کا مطلب ہے یہ موقوف ہے، یا جس ترتیب پر اب قرآن موجود ہے یہ کس چیز پر موقوف ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے، حتیٰ
کہ یہ جو آیات کا تھوڑا بہت اختلاف ہے نا کہ آیات کا نمبر کتنا ہے، پوری قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، یہ تو مشہور ہے 6666، یہ غلط ہے۔ 6666 کوئی نمبر نہیں ہے قرآن کا۔ 6234، 6235، 6236، یہ 3 فگر ہیں۔ یا 6235 آیتیں ہیں، یا 234 ہیں، یا 236۔ یہ جو فرق ہے نا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہے کہ کبھی ایک روایت موجود ہے کہ اس آیت کو آپ نے جوڑ کے پڑھا، اور ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے اس کو توڑ کے پڑھا، اس سے یہ نمبر کا فرق پڑ گیا کہ 34 ہے کہ 35 ہے کہ 36 ہے۔ اس کا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا قرآن، اس میں جو تقدیم اور تاخیر کا فرق کرتا ہے نا، اس کے فہم میں فرق ہے۔ جو اولیت اور ثانویت کی بحث چھیڑتا ہے کہ پہلے قرآن ہے بعد میں حدیث ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا۔ اور بھائی دین اور وحی یہ قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وحی۔ سن لیجئے، ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی 3 اقسام بتائیں۔ آپ نے گھوڑا جب کوئی شخص پالتا ہے، اس کے آگے تفصیلات ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑا جب کوئی شخص پالتا ہے نا، تو ایک پالنے والے کے لیے اجر بن جاتا ہے، اور ایک گھوڑا جو پالنے والے کے لیے گناہ یعنی وزر بن جاتا ہے، اور ایک گھوڑا جو پالنے والے کے لیے سطر بن جاتا ہے۔ وزر کا مطلب گناہ یا بوجھ، یعنی وہ کوئی شخص اگر پالتا ہے کہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے، دیکھیں میرے پاس کتنا قیمتی گھوڑا ہے، آج کے دور میں گاڑی سمجھ لیں، تو وہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اور ایک شخص گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، دین کے مقصد کے لیے، وہ اس کے لیے اجر ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی لید اٹھاتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے۔ اور ایک شخص گھوڑا پالتا ہے، نہ تو اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے جہاد وغیرہ کے لیے، اور نہ ہی وہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اس نے بیچارے نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ چلیں جب ضرورت ہو سواری کی تو فرمایا وہ سطر ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، نہ وہ گناہ ہے اور نہ وہ ثواب ہے، بس ٹھیک۔ یہ گھوڑے کی 3 قسمیں۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ گھوڑا تو آپ نے فرما دیا کہ جس نے جہاد کی نیت سے رکھا اجر بن گیا، اور دکھلاوے کی نیت سے رکھا گناہ بن گیا، اور اگر اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا تو پھر اس کا وہ سطر ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو کیا گدھے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انزل اللہ تعالی فیہا علی، اللہ نے اس کے بارے میں یعنی گدھے کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گویا وہ جو گھوڑے کے بارے میں نازل کیا ہے وہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے گھوڑے کے بارے میں تو نازل کی ہے، گدھے کے بارے میں نازل نہیں کی۔ فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے، الا هذه الآیۃ الفاضلۃ الجامعہ، ایک آیت اللہ نے بہرحال ایک جامع اور منفرد آیت نازل کی ہے کہ وہ ہر جگہ اپلائی ہو جاتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیک نیتی سے جو کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا، اور بد نیتی سے جو کام کرو گے وہ سارا برا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو گدھے پر بھی اپلائی کر لو، البتہ گدھے کے بارے میں الگ سے اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ تو وہ جو نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی بات فرما رہے، وہ حدیث ہے۔ نازل کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ لہذا اس کی کئی مثالیں، یہودیوں کا محاصرہ ہو گیا، یہاں محاصرہ کئی دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کے درخت کاٹ دو، اس کے ارد گرد باغات تھے بہت،
آپ نے فرمایا درخت کاٹ دو، قرآن میں سورہ حشر کے فرمایا درخت کاٹ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا کے بتائے۔ اب ظاہر ہے کھجوروں کے درخت پھلدار، اور اسلام کا عمومی اصول یہ ہے کہ پھلدار درخت جنگ میں بھی نہیں کاٹے جاتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹ دو، تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ اب پھلدار درخت ہی کاٹ ڈالیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ یہ جو کچھ درختوں کے تنے تم نے کاٹے ہیں اور کچھ باقی چھوڑے ہیں، یہ کروا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ اب اللہ کا حکم کہاں آیا؟ پورا قرآن دیکھیں، وہاں تو نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، تو اللہ کا حکم وہ کہاں آیا کہ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو؟ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو وحیاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرآن بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ لہذا یہ تو بحث ختم کر دیجئے، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے اس بحث کے اندر۔ اگر قرآن حجت ہے نا، تو وہ اس وجہ سے حجت ہے کہ قرآن خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن تو قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا تو قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد آپ نے پھر ظاہر ہے آپ یاد فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلدی فرمایا کرتے تھے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کہ میں یاد کر لوں۔ اللہ نے فرمایا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے نازل کیا ہے وہ آپ کو پکا یاد بھی کروائے گا، لہٰذا آپ آرام آرام سے سناتے رہیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام آرام سے سناتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے نا، لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کا دل اس پر جم جائے۔ کیا مطلب؟ ایک دم سارا آ جاتا تو آپ کو پورا یاد نہ ہوتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے پورا قرآن۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کس کا تھا؟ اللہ کا۔ نازل کس پر ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ آپ کر کے دکھاتے ہیں، جو کچھ آپ برقرار رکھتے ہیں، دین بنتا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے جا رہے ہیں، دین بنتا جا رہا ہے۔ اور سن لیجئے دین کی ایک اور بات بھی، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ سلمان فارس سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لمبی کہانی ہے، پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے ان سے۔ آپ نے فرمایا اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا، لو کان الدین عند ثریا، ثریا ستارے پر بھی دین اگر ہوتا، لذهب به رجل من الفارس، فارس سے ایک آدمی اٹھتا اور وہ حتی یتناولہ، وہ وہاں بھی پہنچ جاتا اور دین کو لے آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے بات فرمائی سلمان فارسی کے بارے میں۔ تو سلمان فارسی کہاں پہنچے تھے؟ کہاں پہنچے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں دین ہے، آپ جو کچھ کر کے دکھائیں وہ دین ہے، اور آپ جو کچھ برقرار رکھیں وہی دین ہے۔ یہ اللہ نے اتھارٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکمل اتھارٹی ہے۔ اللہ کی طرف سے دین کی مکمل اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اسوۃ حسنہ فرمایا نا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو فرمایا کہ یہ مکمل اتھارٹی، کامل نمونہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
اوپر سے وحی آتی ہے تو دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. خیر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن دین سکھایا؟ آپ نے 23 برس لگائے دین سکھانے میں. پھر وہ دین سکھایا کس کو؟ صحابہ کرام کو. اولین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس تھی وہ صحابہ کرام تھے. آپ ان کو دین سکھاتے رہے، دین سکھاتے رہے. آپ جو فرماتے تھے دین بنتا تھا. آپ ہاں کہہ دیتے تھے تو دین بن جاتا تھا، آپ نہ کہہ دیتے تھے تو بھی دین بن جاتا تھا. آپ خاموش رہ جاتے تھے تو بھی دین بنتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، کہ لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا، حج کیا کرو. تو ایک صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، آپ پھر خاموش رہے. کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی نا لوجبت، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم مصیبت میں پڑ جاتے. اللہ اکبر. آپ کی زبان اقدس سے ہاں نکل جائے تو دین ہے، آپ کی زبان اقدس سے نہ نکل جائے تو دین ہے. اللہ اکبر. اب دین صرف وہ ہے جس کے ساتھ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی اور اگر کہے، کیونکہ دین کی اتھارٹی اللہ نے بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ سن لیجئے. بخاری شریف کے اندر بھی اور دیگر صحیح احادیث میں ایک حدیث ہے جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک شخص آیا، انتہائی سفید کپڑے، انتہائی سیاہ بال، یعنی بالکل تیار شیار ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، اس سے لگتا تھا کہیں قریب سے آیا ہے. یعنی بالکل تیار شیار ہو کے بھی نکلا ہو، چٹے کپڑے اور کالے بال اور یوں نکلا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے نشان نہیں تھے. تو لیکن اگر قریب سے آتا تو ہم میں سے کوئی جانتا ہوتا نا اس کو. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. آ کے بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور سوال کرنا شروع کر دیا. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطیہا. سوال کیے اس نے 4 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا 5 کہہ لیجیے. جب وہ سوال کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے، اور جواب سننے کے بعد وہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کہ کیسا آدمی ہے، یسألہ و یصدقہ، اگر اس کو پتہ نہیں کسی بات کا تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ تو اگر اس کو پتہ ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ یہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، کمال ہے. پھر پوچھتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، بار بار پوچھتا ہے، ہر دفعہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. حیران، حیرتوں کی داستان ساری کی ساری. اب یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے نا، بڑے ہی مؤدب اور باادب تھے کہ کسی نے جرت نہیں کی کہ اٹھ کے پوچھے کہ یہ کون ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا اس کے جانے کے بعد بھی کہ یہ کون تھا. کسی نے نہیں پوچھا. یہ استاد کا ادب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد عمر سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر پتہ ہے کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پتا. اب سب حیران تھے، حیرتوں کی انتہا تھی. سوال نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ ہمیں بھی
تعلیم و تعلم کے آداب آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ سیکھ لیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ جبریل دین سکھانے آئے تھے تو سادہ سا طریقہ تھا، یہ صحابہ کو حیرت میں گم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وہ آئے تھے جبریل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواتے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، تمہارا دین سکھانا چاہتے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام تقریر کرتے، تقریر کر کے دین سکھا کے چلے جاتے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا، اب میں آیا ہوں، آپ نے مجھے ڈھا دیا نا کہ چلو تعارف کروایا کہ یہ جی فلانا ہے، مہاد لکھوی ہے، چلو جی مہاد لکھوی کرو بات، تو طریقہ تو یہ ہے۔ تو وہ حیرتوں میں مبتلا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی، تو یہ بجھارتوں کی کیا ضرورت تھی؟ سن لیجئے جو ضرورت تھی، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اگر جبریل تقریر کر کے چلے جاتے تو وہ دین نہ بنتا۔ دین بنتا اس وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلے بغیر دین نہیں بنتا، جبریل کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا۔ اتھارٹی جبریل نہیں ہے، اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جبریل تقریر کر کے چلا جاتا تو وہ دین نہ بنتا۔ اس نے چونکہ دین سکھانا تھا، لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوانا تھا، اس لیے یہ سوال و جواب ضروری تھا۔ اگر پہلے بتا دیا جاتا تو صحابہ کرام کے نزدیک اس سوال و جواب کی اہمیت ختم ہو جاتی، لہذا پہلے نہیں بتایا، بعد میں بتایا، پوری توجہ رہی، اور دین بنا اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے فرمایا اور جبریل نے تصدیق کی، صدقتا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پتہ جبریل کو بھی تھا، پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلوا کر ہمیں سمجھایا ہے کہ بے وقوفوں اور اہم کو کس کو دین سمجھتے ہو؟ دین وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے۔ جبریل کے کہنے سے دین نہیں بنتا، میرے پنڈ کے مولوی کے کہنے سے دین بن جاتا۔ جو مرضی اٹھ کے دین کی بات کرتا ہے، ہر ایرا غیرہ اٹھ کے دین کی بات کرتا ہے۔ سن لیجئے، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ نقلی اور جعلی نوٹ اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ یہاں تم جتنے مرضی نوٹ خود بناؤ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری شدہ نوٹ چلتا ہے، جعلی نوٹ نہیں چلتا۔ اللہ کے دربار میں دین سچا اور کھرا اور اصلی دین ہے ہی وہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا، لانے والے جبریل امین اور بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کس کو دے کے گئے؟ اب کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ اللہ نے جبریل کا نام لیتے ہوئے بھی امین فرمایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سنبھالا اور آگے پہنچایا صادق اور امین، تو دیکھے جس کو گئے وہ صادق اور امین نہیں تھے جن کو دے کے گئے۔ دین کا معاملہ ہے، اگر صحابہ میں نعوذ باللہ من ذالک کھوٹ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین دے کے نہ جاتے۔ آپ نے پوچھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حل بلغتکم، بتاؤ میں نے پہنچا دیا ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد، آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے آسمان کی طرف اور ساتھ دیکھتے تھے کہ اللہ گواہ ہو جا، میں نے پہنچا دیا ہے، تیرا دین جو تو نے میرے ذمے لگایا تھا
میں نے صحابہ کرام کو دے دیا ہے، اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ دین آگے ہر اس شخص تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اس شخص تک ہی میرا دین پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. لہٰذا دین وہ ہوگا جب یہاں گجرات میں بیٹھا ہر شخص حوالہ دیتے وقت کہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں صحابی نے فلاں موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اگر یہ سند علم کی متصل ہے تو وہ دین ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے. ایک اور بہانہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ جی قرآن حدیث محدود ہے، مسائل لا محدود ہے. یہ بھی ایک بہانہ، ایک چور دروازہ ہے. نصوص محدود ہے، مسائل لا محدود. لہٰذا بندہ بھی سننے والا سوچتا ہے غلط ٹھیک ہے یار، نصوص محدود ہے، مسائل روز نئے نئے آ رہے ہیں، روز نئے نئے مسائل، روز نئے نئے مسائل. تو وہ جو گیپ پیدا کیا جاتا ہے نا اس فکرے سے کہ جی نصوص محدود ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کو میری بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے. محدود اور لا محدود کا یہ تصور دے کر جو گیپ بنایا جاتا ہے نا، گیپ، اس کو چور دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ گیپ ہے، پھر اس میں سے جو مرضی ڈال دیں. گیپ جو ہوا، اور کوئی گیپ نہیں ہے. یہ بات بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ محدود ہے اور مسائل لا محدود ہے؟ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت شیئا، سبحان اللہ، قربان جائیے، فرمایا ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی، ویبعدکم من النار، اور تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا. وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم من النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا ہے. لہٰذا جو منع کرنے والی باتیں تھی ساری منع کر دی ہیں، جو حکم دینے والی باتیں تھی ساری حکم دے دی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گیپ ہے. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے کہ آپ کی مانے؟ کوئی گیپ نہیں ہے. نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، حکم وہی لگے گا، دین مکمل ہے. ہوائی جہاز آ گیا تو کیا حرج ہے؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھنے نہ بیٹھنے سے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہاں، جس نیت سے بیٹھا ہے اس سے ہو سکتا ہے جہاز میں بیٹھنا جنت میں پہنچا دے، بدنیتی سے جہاز میں بیٹھنا جہنم میں پہنچا دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی شخص جہاز پہ بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، نہ اللہ نے پوچھنا قیامت والے دن. اور اسی طرح سے ہر چیز کے بارے میں جب دین ایسا مکمل اور جامع دین عطا فرما دیا ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم خواہ مخواہ گھر گھر دین بنانے کی فیکٹریاں لگائے بیٹھیں اور کبھی کسی سے پوچھیں کبھی کسی سے پوچھیں. اور سن لیجئے، فتنے کے دور کا یہی فتنہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چھوڑ دی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شر اور خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے میں پوچھا کرتا تھا شر کے بارے میں، لوگ پوچھا کرتے تھے خیر کے بارے میں. تو لمبی حدیث ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرما دیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہے تو صحیح اس کے بعد خیر کا دور، لیکن اس میں دھوکہ ہے، اس میں دھندلکا ہے. فیہ دخن، دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں. دھواں کا مطلب یہ کہ کوئی ابہام ہے، کوئی کنفیوژن ہے. سیدھا خیر کا معاملہ نہیں ہے، تو دور خیر کا، لیکن اس دور میں دھندلکا پیدا ہو جائے گا، کنفیوژن کریٹ کر دیا جائے گا. حیران ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دھندلکا کیسا؟ جب
زمانہ خیر کا ہے تو اس پہ دخن کیسا؟ ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخن کیسا؟ فرمایا دخن یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، پیشوائی کرنے والے پیشوائی کر رہے ہوں گے، رہنمائی دینے والے رہنمائی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جو رہنمائی دے رہے ہوں گے بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی رہنمائی نہیں ہوگی۔ یہ دھوکہ ہوگا اس دور کا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم دھوکے والے خیر کے دور میں ہیں کہ اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو شر کا دور ہے نا، اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا دعات الی ابواب جہنم۔ اس کے بعد تو ایسے داعی پیدا ہو جائیں گے جو سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا فقذفوہ فیہا، وہ اس کو ساتھ لے جا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کتنی خوفناک بات ہے۔ بچے گا صرف وہ جو جدید ترین دور میں بھی اپنے آپ کو مدینے والے کے ساتھ جوڑ دیں۔ مدینے والے کی مہر۔ مولویوں سے مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ مولوی جی فلاں مسئلے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی مولوی سے مسئلہ پوچھیں جو آپ کے علماء کرام اپنے اپنے محلے کے ہیں، اسی سے مسئلہ پوچھیں، لیکن سوال بدل لیں۔ یہ سوال نہ پوچھا کریں کہ مولوی صاحب اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ پوچھا کریں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بس یہ سوال بدل لیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس آئے، ایک شخص نے سوال پوچھا، حضرت وضو کا طریقہ بتا دیجئے۔ فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ حیران ہو گئے، حضرت وضو کا طریقہ سیکھنا ہے، بتا دیں۔ غلط ہے تیرا سوال۔ 3 دفعہ پوچھا، سوال غلط۔ سوال بدل۔ حضرت بتا دیں کیسے سوال بدل۔ فرمایا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تو مجھ سے پوچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ لہذا سوال بدلے، پھر دین سمجھ میں آئے گا۔ دین تک پہنچنا ہے تو سوال بدلنا پڑے گا، اور دین اس حکم کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہو۔ وگرنہ قیامت والے دن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت آئے گی اور میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا، یہ ہم سب امتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم امتی ہیں نا، غور سے سمجھ لیجئے، زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا شاید؟ بس میں مکمل کرتا ہوں اس کو، بہت معذرت اگر لمبا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی ہے نا تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ جنتی ہے۔ امتی جنتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم امتی ہیں؟ امت کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے؟ دعوے سے نہیں، عمل سے۔ الا من ابا، فرمایا وہ نہیں جائے گا جنت میں، ساری امت میری جنت میں جائے گی، صرف وہ نہیں جائے گا جس نے خود انکار کر دیا بھئی میں نے کوئی نہیں جانا۔ اب کس سے انکار کیا؟ یہاں پہ من ابا ہے، جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا امتی ہونے سے انکار کر دیا، بات ایک ہی ہے، کیونکہ امتی ہے تو جنتی ہے۔ امتی ہونے سے انکار کر دے تو پھر بھی جنت گئی، جنت میں جانے سے انکار کر دے، ایک ہی بات۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھلا کون ہے بندہ جو انکار کرے میں نے جنت میں کوئی نہیں جانا، یا انکار کرے کہ میں امتی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم میں سے جس کو مرضی پوچھ لیں امتی ہیں؟ ہاں ہیں۔ کون انکار کرتا؟ یہ سوال ہمارا بھی ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون انکار کرتا ہے؟ ہر شخص امتی ہے، امتی ہونے سے بھی بھلا کوئی انکار کرتا ہے؟ فرمایا یہ دعویٰ ثبوت مانگتا ہے۔ من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ ہے اصل میں میرا امتی اور وہ گیا جنت میں۔ ومن عصانی، جس نے بات میری نہیں مانی، فقد ابا، اس نے انکار کر دیا۔ امتی ہونے سے کیا ہے یا جنت میں جانے سے کیا ہے، وہ انکاری ہے۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ تو انکاری ہے۔ میں تو حیران ہوں، کل کسی نے مجھے نا ایک سکرین شاٹ بھیجا، فیس بک پہ کوئی کسی نے سوال کیا تھا کسی عالم دین سے۔ اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو ہے نا فلاں حدیث میں کوئی مسئلہ پوچھا ہوا تھا، فلاں حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اور آپ لوگ یہ اس کے بارے میں جو آپ نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے، ان الفاظ میں تو کوئی اس کی دلیل نہیں بنتی، تو جو کام آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سوال کیا ہوا اور آخر پہ لکھا کہ میں انتہائی ادب سے یہ سوال کر رہا ہوں اور بہت معذرت میں پیش کی معذرت، اس نے یہ سوال کیا اور نیچے وہ حضرت مولانا نے جواب دیا۔ جواب میں لکھا کہ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا اس کو سوال نہیں کہتے، اس کو خارش کہتے ہیں۔ مولوی صاحب سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو سوال آپ نے کیا اس کو سوال نہیں، اس کو خارش کہتے ہیں، لہٰذا اگر تم اس خارش سے باز نہیں آؤ گے تو میں بھی فلاں کا شاگرد ہوں، میں تیری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ الفاظ کچھ اور تھے اور آخر پہ لکھا تیری معذرت پر بھی لعنت۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے اتنی تکلیف کیا ہے؟ اس نے حدیث ہی تو پوچھی ہے، اس نے حدیث سنائی، آپ نے اگر نہیں ماننی وہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، کسی اور کی ماننی ہے تو آپ کہہ دیں بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ہم کسی اور کی مانتے ہیں، بات ختم۔ ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا جھگڑا تو ہے ہی اس وقت جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں۔ اچھا حدیث کے الفاظ یہ ہیں تو چلے مجھے سمجھا دے، اگر ہم دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا تھا، تو آگے سے یہ لعنت ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کا مطلب سمجھ آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اطاعنی فدخل الجنہ۔ اللہ کے بندو حدیث آ جائے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمہارا تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہ تو منافق کرتے تھے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے آنکھ بچا کر کھسکتا ہے، اللہ کو خوب معلوم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ بچ جائیں اور ڈر جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آن کے پہنچے۔ لہذا دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینے والے کی مہر جس پہ ہے، ٹھیک بات ختم۔ یہ کسی جگہ بات ہو رہی تھی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، ہر جگہ بحث اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ ایک مولوی صاحب دلیل دے رہے تھے، نہیں جی ہم گالی دیں کسی کو تو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، دادا باپ دادا کو گالی دیں تو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، تو گالی پہنچ سکتی ہے تو قرآن پڑھا ہوا کیوں نہیں پہنچتا؟ تو کسی نے میرے سے پوچھا، میں نے کہا بات یہ ہو سکتا ہے پہنچتا ہو، ہمیں نہیں پتہ، قرآن پڑھا ہوا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پہنچنے کی گارنٹی مولوی تو دے رہا ہے، مدینے والے نے نہیں دی، مدینے والے نے گارنٹی کو نہیں دی، مدینے والے نے گارنٹی صدقہ پہنچنے کی دی ہے، دعا پہنچنے کی دی ہے، دعائے مغفرت پہنچنے کی دی ہے، یہ تیرے قرآن پڑھے کی گارنٹی مدینے والے نے کوئی نہیں دی، ہو سکتا ہے پہنچتا ہو مجھے نہیں پتا، بات ختم۔ میرا جھگڑا کیا؟ میں نے تو مدینے والے کی گارنٹی کو گارنٹی سمجھنا ہے، آپ کی گارنٹی کو تو گارنٹی نہیں سمجھنا۔ سن لو امتیو، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، میں کیا الفاظ بولوں، سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، شاید ہمارے دلوں پر اثر کر جائیں۔ اگر ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا نا یہ الفاظ سن کے، تو پھر میں اور آپ ہم سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی امتی ہیں۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟
فرمایا الا انی فرطکم علی الحوض، میرے امتیو میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پر جا رہا ہوں۔ فرط عربی زبان میں اس پیش رو کو کہتے ہیں کہ کہیں قافلے نے سفر کرنا ہو تو ایک بندے کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے قافلہ پڑاؤ کہاں کرے گا، ایندھن کہاں سے لے گا، چیزیں کہاں سے لے گا، بیٹھے گا کہاں، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ جگہ پانی کہاں سے لے گا، تو جو یہ انتظام کرنے کے لیے پہلے جاتا ہے اس کو فرط کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو فرما رہے ہیں، امت کا دعوے دار، امت ہونے کے دعوے داروں کو فرما رہے ہیں کہ الا خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، امتیو میں تمہارا فرط بن کے، تمہارا پیش رو بن کے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، گویا تمہارے انتظامات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انظرکم، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت آ رہی۔ اب اگلے الفاظ میں روکتا ہوں، درمیان میں ایک دو حدیثوں کا ذرا سا حوالہ اور پھر میں بات مکمل کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ بیٹھا پانی پلا رہا ہوں گا اور میری امت گروہ کے گروہ آ رہی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری امت ہے؟ فرمایا میری امت قیامت والے دن اس کے 5 اعضاء روشن ہوں گے، اعضاء وضو، غرم محجلین من آثار الوضوء، جو 5 اعضاء، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، جو روشن ہوتا، جو دھلتا ہے وضو کے دوران، قیامت والے دن اللہ ان کو روشن کر دے گا، میں اس سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اب یہاں پہ سوچ لیجئے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو امت سے ویسے خارج ہو گیا نا، اس کا تو امت ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، نہ اس کا اعضاء وضو دھلیں، نہ اس کا قیامت والے دن چہرہ روشن ہو، نہ اس میں وہ نشانی ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ، آدھی امت جو نماز نہیں پڑھتی وہ تو ویسے گئی، رہ گئے وہ جو نمازی ہیں۔ ہم سن لیجئے، فرمایا ایک گروہ آئے گا، حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اور پہچاننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہے؟ اس نشانی سے۔ اس کا مطلب ہے نشانی تو ان میں ہوگی جو پہچانیں گے، اس کا مطلب ہے نمازی ہوں گے۔ فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے کہ ان کو نہیں جانے دینا، یہ آپ کی امت نہیں ہے، نمازی بھی آپ کی امت نہیں ہے۔ فرمایا میں جھگڑا کروں گا، میری امت ہے آنے دو، وہ کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے۔ اور دلیل پتہ کیا دیں گے؟ وہ دلیل یہ دیں گے کہ انک لا تدری، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ نیا پیدا کر لیا تھا، انہوں نے خود دین گھڑ لیا تھا، آپ نہیں جانتے۔ فرمایا میں یہ سنوں گا تو میں کہہ دوں گا سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو میں مکمل کر لوں، الا انی فرطکم علی الحوض، میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، خبردار ہو کے سن لو۔ انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا، وانی مکاثر بکم الامم، اور میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا جب تم زیادہ زیادہ آؤ گے۔ فلا تسودوا بوجہی، میری رسوائی نہ کرا دینا قیامت والے دن۔ امتیو تمہارا اگر کلیجہ پاش پاش نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائی سن کے، فلا تسودوا بوجہی،